السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سیرت کی کہانیوں کی 7ویں قسط میں خوش آمدید۔ بچوں، کیا آپ نے کبھی حج یا عمرہ کیا ہے یا کبھی دیکھا ہے؟ یا آپ نے یہ الفاظ کبھی سنے ہیں؟ آج میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا۔ یہ کعبہ ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ ایک مکعب کی شکل میں ہے، اور یہ مسجد الحرام کے اندر کھڑا ہے جو کہ مکہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ اس کے سونے کی کڑھائی والے کالے کپڑے کو دیکھیں۔ ہر سال آپ لوگوں کو حج کے لیے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حج کے دوران لوگ کعبے کے گرد 7 بار چکر لگاتے ہیں، جسے طواف کہا جاتا ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حج اسلام کا ایک ستون ہے، اور جو مسلمان استطاعت رکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار کعبے کی زیارت ضرور کریں۔ بچوں، جب آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کس طرف رخ کرنا ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف۔ جی ہاں، اب بالکل درست کہا۔ قبلے کی طرف رخ کرنے کا مطلب ہے کعبہ کی طرف رخ کرنا۔ دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 بار کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں ہر چیز کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور کعبے کی بھی ایک کہانی ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی تخیلات کو ذرا کھولیں اور ذرا سوچیں، اور میرے ساتھ وقت کے کچھ عرصے پیچھے چلیں کہ اللہ کے ایک نبی تھے جن کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ دونوں نے اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے سخت محنت کی۔ ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک جگہ بنائیں تاکہ لوگ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے بارے میں بتایا اور ان سے مدد مانگی۔ تو انہوں نے اپنے والد کی اس عظیم اور شاندار کام میں مدد کرنے کی رضامندی ظاہر کی۔ دونوں نے مل کر ایک گھر کی بنیاد اٹھائی جو اب کعبے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب کعبہ مکمل ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک خاص پتھر کے ساتھ بھیجا جسے حجر اسود یا حجر الاسود کہا جاتا ہے۔ وہ پتھر کعبے کے اندر رکھا گیا۔ پھر کعبہ تمام مسلمانوں کے لیے عبادت کا ایک مرکز بن گیا۔ سبحان۔ کئی ہزار سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، جب وہ نبی نہیں تھے، مکہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، کیونکہ ایک دن اس میں آگ لگ گئی تھی۔ اس سے اس کی دیواریں بھی خراب ہو گئی تھیں، یعنی کہ ان کعبے کی دیواروں میں گہری دراڑیں ڈل گئی تھیں۔ تو مکہ کے ہر قبیلے نے اس کی تعمیر نو میں حصہ لیا۔ کام آسانی سے چل رہا تھا جب تک کہ کعبہ دوبارہ تعمیر نہ ہو گیا۔ اب حجر اسود کو کعبے میں رکھنے کے وقت تھا۔ ہر قبیلہ اس عزت کا خواہاں تھا کہ وہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے۔ تو انہوں نے بحث شروع کر دی اور جھگڑے کرنے لگے کہ کون حجر اسود کو کعبے میں رکھے گا۔ یہ جھگڑا اتنا شدید ہو گیا کہ انہوں نے اپنی تلواریں نکالی اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تنازع 5 دن تک جاری رہا، جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہوا کہ جو بھی شخص مسجد الحرام کے اندر سے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا، اور اندازہ لگائیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا تو خوشی منائی اور چیخ کر کہا، یہ تو محمد امین ہے، ہم ان کے فیصلے سے متفق ہیں۔ ہر قبیلہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی عزت کا خواہاں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ صورتحال شدید ہی مشکل ترین ہے، تو انہوں نے ایک کپڑے کا ٹکڑا منگوایا اور حجر اسود کو لیا اور اس کپڑے کے درمیان میں رکھا۔ پھر انہوں نے ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ کپڑے کے ایک ایک کنارے کو پکڑیں اور اسے اس کی جگہ تک اٹھائیں۔ جب ہر قبیلے کے سردار نے پتھر کو صحیح طریقے سے اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھا۔ پھر اس کے اوپر عمارت کا کام جاری رہا اور سب خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھتے ہیں بچوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو نبی بننے سے پہلے بھی کفار انہیں پسند کرتے تھے اور ان کا احترام بھی کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ ان پر اپنے خاندان کے افراد سے زیادہ اعتبار بھی کرتے تھے۔ ہمیں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی محبت اور احترام چاہتے ہیں تو سب سے بڑھ کر اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتوں کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیشہ سچ بولیں، کبھی کسی کا اعتماد نہ توڑیں، چاہے صورتحال کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جو سچائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلی ایک ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لقب دیا گیا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عرفیت۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ کیا تھا؟ جی ہاں، وہ الصادق الامین کہلائے گئے، یعنی سچ بولنے والے اور قابل اعتماد۔ تو اس کے ساتھ ہم آج کی قصے کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ سیرت کی کہانیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو برائے کرم لائک بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔